اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ ہم سیکھ رہے ہیں طلاق کے مختلف مسائل۔ اگر کسی مرد نے عورت کو حمل کی حالت میں طلاق دی تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ جب اس کو طلاق دی تو اب اس کی عدت اس وقت تک ہوگی جب تک کہ وہ اس کو بچہ پیدا نہ ہو، اس لیے اس شوہر کو پھر بیوی کا نان نفقہ اس وقت تک دینا ہوگا جب تک کہ اس کے بچہ پیدا نہ ہو۔ لہٰذا یہ بات ذہن نشین رہے کہ اگر حمل کی حالت میں عورت کو طلاق دی تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر عورت مینسس سے تھی یعنی حیض کی حالت میں تھی اور مرد نے اس کو الفاظ طلاق کہہ دیے تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ اسی طرح پچھلے دنوں میرے پاس ایک مسئلہ آیا کہ ایک مرد نے عورت کو بچہ پیدا ہونے کے بعد، جبکہ وہ حالت نفاس میں تھی، طہر کی حالت میں نہیں تھی، بچہ پیدا ہونے کے بعد ابھی یعنی اس 1.25 مہینے کے اندر والی کنڈیشن میں تھی جس میں بلیڈنگ ہوتی ہے، اس میں مرد نے اپنی عورت کو الفاظ طلاق کہہ دیے تو یاد رکھا جائے کہ اس میں بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو گویا اگر مرد نے عورت کو حالت نفاس میں یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد جو بلیڈنگ ہوتی ہے اس کنڈیشن میں، یا حیض کی حالت میں یا حمل کی حالت میں طلاق دی تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہ اور بات ہے کہ ان حالتوں میں طلاق دینی نہیں چاہیے۔ طلاق دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ حالت پاکی میں طہر کے زمانے میں مرد عورت کو طلاق دے۔ اسی طرح اگر مرد نے عورت کو طلاق دی اور اب مرد طلاق کا انکار کرتا ہے جبکہ بیوی نے اپنے کانوں سے سنا اور وہ اقرار کرتی ہے کہ اس کے شوہر نے اس کو طلاق دی، تو یہاں کیا حکم ہوگا؟ تو یہ شوہر کا انکار کرنا اللہ کے ہاں تو کچھ فائدہ نہیں دے گا، اور اگر طلاق دے کر عورت سے اپنے تعلقات قائم رکھتا ہے تو بہرحال اس کو گناہ ملے گا اور گویا ایسا ہی ہے جیسے وہ زنا کرتا ہے۔ اب عورت کے لیے کیا حکم ہے کہ عورت کو چاہیے کہ اگر واقعی اس نے اپنے الفاظ یہ اپنے شوہر کے الفاظ سن لیے اور وہ اقرار کرتی ہے کہ اس کے شوہر نے اس کو یہ الفاظ طلاق کہے ہیں، تو وہ کسی بھی طرح اس مرد سے خلاصی حاصل کرنے کی کوشش کرے اور اپنے اوپر اس کو قابو نہ دے، کوشش کرے کہ وہ اس کے ساتھ تعلق قائم نہ رکھے، اور اس کے بعد بھی اگر مرد زبردستی اس طرح کا عمل کرتا ہے تو پھر مرد گنہگار ہوگا۔ اگر کسی نے زبردستی شوہر سے طلاق لکھوا دی اور اتنا اس کو مجبور کیا کہ اس کو اپنی جان کا خطرہ تھا اور بہت مجبوری کی حالت میں اس نے الفاظ طلاق لکھ دیے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب بالکل اس کو اپنی جان کا خطرہ تھا یا بہت ہی کوئی ایسا اندیشہ تھا کہ جس میں اس کے ساتھ انتہائی درجے کی زبردستی کی گئی تو تب طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اگر معمولی سی کسی کے دھمکانے اور ڈرانے سے اس نے الفاظ طلاق لکھ دیے تو بہرحال طلاق واقع ہو جائے گی۔ اسی طرح بہت سی عورتیں بغیر کسی وجہ کے طلاق مانگتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کے لیے سخت وعید ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس عورت نے بغیر کسی وجہ سے اپنے شوہر سے طلاق کا سوال کیا تو اس عورت پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں طلاق کی شرح بہت بڑھ گئی ہے اور معمولی باتوں پر گھر ٹوٹنے لگے ہیں، اور معمولی باتوں پر اللہ کا یہ ناپسندیدہ فعل طلاق جو ہے وہ رونما ہونے لگا ہے، اور زیادہ اس کا جو عمل دیکھنے میں آیا ہے وہ عورتوں کی طرف سے آیا ہے کہ عورتیں اس قدر یعنی دلیر ہو گئی ہیں اس معاملے میں کہ وہ بھڑک کر اور بلا جھجک اپنے شوہر سے جو ہے وہ طلاق کا مطالبہ کرنے لگی ہیں۔ یاد رکھیے کہ جب دو مرد و عورت اجنبی ملتے ہیں تو ان کو ایک دوسرے کو سمجھنے میں، وقت گزارنے میں اور ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنے میں ٹائم درکار ہوتا ہے، اور پھر قربانیاں بھی چاہیے ہوتی ہیں۔ یہ تو چاہے آپ اپنے سگے رشتوں کے ساتھ زندگی گزاریں، خونی رشتوں کے ساتھ اگر آپ رہیں تو وہاں بھی آپ کو قربانی دینی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے مزاج کو برداشت کرنا ہوتا ہے۔ دو بہنیں بھی اگر ایک ساتھ رہیں تو ان کے مزاج اتنے مختلف ہوتے ہیں کہ انہیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہوگا۔ ایون کہ ماں بچے
اور یعنی اپنی اولاد کو بھی ایسا کہ وہ اس کا مزاج ہمارے مزاج کے خلاف ہوتا ہے لیکن اسے برداشت کرنا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جس طرح خونی رشتے بھی برداشت کے ساتھ ہی نبھ سکتے ہیں، تو یہ تو ایک ایسا رشتہ ہے جو ایک ڈور کے ساتھ بندھا ہوتا ہے، اس میں جذبات اور خون کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ اس میں تو ان الفاظ کا تعلق ہوتا ہے کہ جب وہ الفاظ کہہ دیے جاتے ہیں تو اللہ رب العزت محبت پیدا فرما دیتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نکاح سے زیادہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو دو اجنبیوں کے درمیان محبت پیدا کرے۔ تو محبت کے اس رشتے کو نبھانے کے لیے قوت برداشت، تحمل اور اپنے آپ پر کنٹرول، اپنے جذبات پر کنٹرول، ان سب کے ساتھ ہی اس رشتے کو نبھانا ہوگا، اور دونوں طرف سے مرد بھی تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرے اور عورت بھی اپنے جذبات پر، اپنی زبان پر اور اپنے معاملات پر کنٹرول کرنا سیکھے اور سوچے کہ اللہ رب العزت نے اس پر بہت بڑا انعام کیا ہے کہ اس کو عزت کے ساتھ ایک مرد کے نکاح میں دے دیا ہے، تو عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے اس رشتے کی قدر کرے اور اس کو نبھانے کی حتی الامکان کوشش کرے۔ معمولی باتوں پر طلاق کا مطالبہ کرنا، گھر توڑ لینا، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ پھر ایسی عورتیں زندگی کے بہت سارے معاملات میں بہت پریشان ہوتی ہیں اور پچھتاووں کا سامنا کرتی ہیں۔ لہٰذا اس وقت میں فتنوں سے بچنے کے لیے، گناہ سے بچنے کے لیے، ایک تو یہ کہ نکاح کرنا بہت ضروری ہے، اور دوسرے یہ کہ اپنے آپ کو نکاح کے ٹوٹنے کے عمل سے بچانا بھی بہت ضروری ہے۔ تو مرد و عورت دونوں کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں اپنے جذبات پر کنٹرول کرتے ہوئے، اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔